يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم حضرات، ہفتہ واری درس میں بڑے بڑے گناہوں کا ذکر چل رہا ہے اور اس موضوع کے لیے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب الکبائر سے ہم استفادہ کر رہے. آج جس گناہ کا تعارف آپ کے سامنے کیا جائے گا وہ ہے عداوت اور کینہ رکھنا. اس سلسلے میں صاحب کتاب نے قرآن کریم کی دو مختلف آیتوں کو پیش کیا، تو انشاءاللہ ہم ان آیات کی روشنی میں آپ کے سامنے گفتگو کریں. سب سے پہلے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے کہ عداوت و دشمنی کس سے کرنی چاہیے اور کس سے نہیں کرنی چاہیے، اور جس سے عداوت و دشمنی ہو تو دشمنی بھی کس نوعیت کی ہونی چاہیے. اہل ایمان سے دشمنی اور عداوت نہیں ہو سکتی. اہل ایمان کے ساتھ عداوت کا وہ پہلو نہیں اختیار کیا جا سکتا جس میں کینہ ہو. ہاں، اہل کفر و نفاق ان کے حوالے سے عداوت اور دشمنی اختیار کی جا سکتی ہے،
وہاں بھی کچھ ضابطے بیان کیے گئے، ان ضابطوں کو سامنے رکھنا بھی ضروری ہے۔ اہل ایمان ان کے بارے میں یہ بات بیان کی گئی کہ اہل ایمان جسد واحد کی طرح زندگی گزارتے ہیں، ان کے درمیان محبت اور الفت کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دی کہ رحم و کرم کے اعتبار سے، محبت اور مودت کے اعتبار سے مومن جسد واحد کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے۔ جسم کے کسی حصہ میں تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ اگر اہل ایمان کے حوالے سے محبت و مودت کا، رحمت کا یہ پہلو نہ ہو تو پھر یہ ایمانی کمزوری ہے۔ اس ایمانی کمزوری کو ختم کر لینا چاہیے اور اسلام کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنے ایمان میں اضافہ کر لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مومنوں کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے اس کو بیان فرمایا۔ ان میں ایک بات آپ نے بیان فرمائی، لا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا۔ مومن و مسلمان آپس میں اس انداز میں رہیں گے کہ ان کے درمیان کوئی بغض اور کینہ نہیں ہوگا اور ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے عیب جوئی نہیں کریں۔ کہا گیا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ اخوانا، بھائی بھائی بن کر رہو، اللہ کے بندے بن کر رہو۔ یہ تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اہل ایمان میں سے کسی کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے، رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے، تو اس اختلاف کو اختلاف کی حد تک ہی رکھنا چاہیے، اختلاف کو دشمنی کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے درمیان بھی اختلاف رائے پایا جاتا تھا، لیکن اختلاف رائے کو دشمنی اور عداوت کا ذریعہ نہیں بناتے، بلکہ ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے بعض باتوں پر اختلاف کے باوجود دینی مسائل کے اندر ان سے رہنمائی کا حکم دیا جاتا ہے۔ مثلا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان قدرے اختلاف ایک بات کو لے کے، جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک مسئلہ آیا کہ موضوع پر مسح کتنے دن کرنا چاہیے، مقیم آدمی کتنے دن مسح کرے گا اور مسافر آدمی کتنے دن مسح کرے گا، تو سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باوجود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف کے یہ بیان فرمایا کہ اس مسئلے کو مجھ سے زیادہ علی جانتے ہیں رضی اللہ عنہ، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر و حضر میں ہوتے ہیں۔ تو یہ مزاج اسلام، اختلاف رائے کے باوجود دل میں عداوت و بغض نہ رکھا جائے، بلکہ محبت اور الفت کا معاملہ ہی کیا جائے۔ غیر مسلموں سے عداوت و دشمنی ہو سکتی ہے، لیکن ان سے عداوت و دشمنی بھی
صرف دینی نقطۂ نگاہ سے ہو سکتی ہے، اللہ کی توحید کی بنیاد پر ہو سکتی ہے، نبی علیہ السلام کی رسالت کی بنیاد پر ہو سکتی ہے۔ باقی کوئی آدمی سادہ دل ہے تو اس کے ساتھ تعامل کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ یا دو باتیں یاد رکھنا چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ دین کی بنیاد پر دوستی اور دشمنی اہل کفر و نفاق سے ہونی چاہیے، اور دوسری بات یہ کہ اہل کفر سے تعامل ہو سکتا ہے، ان سے بات چیت، ان سے خرید و فروخت، اور بعض مسائل میں ان سے ملنا جلنا، یہ ثابت ہے۔ حتیٰ کہ قرآن کریم نے یہاں تک بیان فرمایا کہ کافروں میں جو شدید ہیں، سخت ہیں ایمان والوں کے لیے، اگر ان کی دشمنی مزید بڑھ سکتی ہو تو ایسی صورت میں مسلمانوں کے جو ذمہ دار ہیں، بڑے لوگ ہیں، انہیں پیغام دیا گیا کہ ان کی دشمنی سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے ایک تعاون ان کے ساتھ کیا جائے، ان کے ساتھ ملا جائے، ان کے ساتھ بات چیت کی جائے، تاکہ دوسرے مسلمانوں کے بارے میں جو شدت ان کے دل میں آئی ہے اس میں کسی قسم کی کمی آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے غیر مسلموں سے تعامل کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذرا ایک یہودی کے ہاں گروی رکھی گئی تھی، اور یہودیوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لین دین کی حسب ضرورت۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عقیدے کا مسئلہ اپنی جگہ پر ہے اور لوگوں کے ساتھ تعامل ایک الگ مسئلہ ہے۔ اگر کوئی آدمی عقیدے کے حوالے سے شدت اختیار کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے بارے میں دشمنی برقرار رہے گی، لیکن اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے کہ مومن و مسلمان سے عداوت و دشمنی اور ان کے بارے میں کینہ اپنے دل پہ رکھنا یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اہل ایمان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإیمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا۔ اہل ایمان اپنے لیے اور اپنے ان بھائیوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں جو دنیا سے چلے گئے، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں میں ان کے بارے میں کوئی کجی پیدا نہ کر، کوئی ٹیڑھا پن، کوئی کینہ ان کے بارے میں پیدا نہ ہو۔ تو یہ ہمیشہ اہل ایمان کی دعا ہو۔ اگر کوئی آدمی کسی اہل ایمان کے ساتھ دشمنی اختیار کرنے کو جائز سمجھتا ہے اور مسلمان کے خلاف یہ اہل ایمان کے خلاف دوسروں کو بھڑکلا بھی رہا دشمنی کے لیے، تو یہ عمل جہاں ایمان کی کمزوری کا باعث ہے وہیں جنت میں داخلے کا دروازہ وہ اپنے لیے بند کرتا، شدید وعید ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پیر اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنی مرضی سے کچھ لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، کچھ لوگوں کے نصیبہ میں اللہ جنت میں داخل ہونے کو لکھ دیتا ہے، لیکن دو قسم کے آدمی ایسے ہیں جن کے گناہ معاف نہیں ہوتے اور جن کے ساتھ اللہ رحمت والا معاملہ نہیں کرتا۔ ایک وہ آدمی ہے جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتا ہے، مشرک آدمی، اس کے گناہ معاف نہیں ہوتے۔
اور ایک وہ آدمی جو اپنے دینی بھائی کے بارے میں اپنے دل میں کینہ رکھتا ہے، مغفرت کے دروازے اللہ بند کر دیتا ہے، پھر اپنے آپ کو دیندار ثابت کرنا یہ کہاں تک صحیح اور درست ہو سکتا ہے؟ اہل ایمان کو سوچنے سمجھنے کا ایک موقع ہے کہ ایمان والے کس طرح مسلم معاشرے میں رہیں، ان کے درمیان کوئی عداوت دشمنی نہیں ہوگی اور آپس میں ایک دوسرے کے دلوں میں کینہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مشرک اس کے گناہ معاف نہیں کیے جاتے، اور ایک وہ آدمی کہ جس کے دل میں اپنے بھائی کے بارے میں کینہ ہے اس کے گناہ معاف نہیں کیے جاتے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے انتظار کرو یہاں تک کہ یہ آپس میں صلح کر لیں۔ اگر صلح کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کے دروازے کھلے، اور اگر صلح کے بغیر ہی مر جاتے دنیا سے تو رحمت اور مغفرت کے دروازے بند ہوتے۔ تو بڑا ہی سنگین مسئلہ ہے، اس مسئلے پر اہل ایمان کو توجہ دینا چاہیے اور آپس میں بغض و عداوت کو، دشمنیوں کو مٹانا چاہیے۔ اختلاف رائے اپنی جگہ پر ہے، اختلاف رائے کو بنیاد بنا کے عداوت و دشمنی کی دیواریں کھڑی کرنا یہ شرعاً جائز اور درست نہیں۔ جو کر رہا ہے وہ غلطی پر۔ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کے حوالے سے اس بات کو بیان فرمایا، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله۔ اہل ایمان کا یہ وصف بیان کیا گیا کہ اہل ایمان آپ ان کو نہیں پائیں گے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالفین سے محبت اور الفت کا معاملہ رکھتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول تقول الایمان الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ ایمان کا اونچا کڑا یہ ہے کہ آدمی اللہ کی خاطر محبت رکھے اور اللہ کی خاطر دشمنی ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے اللہ کی خاطر محبت کی، اللہ کی خاطر دشمنی موڑ لی، اللہ کی خاطر کسی کو کچھ دیا، اللہ کی خاطر اپنے ہاتھ کو روک لیا، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر دیا۔ روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ محبت کی بنیاد کیا ہے، دشمنی کی بنیاد کیا ہے؟ صرف اللہ رب العالمین کی خاطر محبت ہو سکتی ہے، اللہ کی خاطر دشمنی ہو سکتی ہے۔ یہ بھی ہمارے ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کے مخالفین سے ہاتھ ہی نہیں سینہ ملانے کو تیار، اور جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنے والے ہیں ان کو نگاہ اٹھا کے دیکھنے کو تیار۔ ایمانی کمزوری۔ خرق کا نام جنون رکھ دیا، اور جنون کا خرق، یعنی معاملہ بالکل الٹا چل رہا ہے۔ ایمان کے راستے کو چھوڑ کر بے ایمانی کا راستہ ہم نے اختیار کیا ہوا ہے، اور ہمیں کوئی فکر نہیں۔ اور جہاں تک غیر مسلموں کی بات ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا۔ اس آیت پر غور کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے حوالے سے یہ بیان فرمایا کہ یاد رکھنا، کسی قوم کی دشمنی میں تم عدل و انصاف کے دامن کو نہ چھوڑو۔ یعنی شرعی طور پر کہا گیا کہ کافروں سے، مشرکوں سے تمہاری عداوت ہو سکتی ہے، دشمنی ہو سکتی ہے، لیکن وہاں بھی اگر انصاف کرنا پڑے تو تمہیں عدل و انصاف سے ہی کام لینا۔ عدل و انصاف کا دامن اگر تم نے چھوڑ دیا، بے شک ولا اور برا کا مسئلہ ہے،
مومنوں سے دوستی اور کافروں سے دشمنی ہو سکتی ہے عدل و انصاف کا دامن چھوڑنے کے بنیاد پر ایمان سے پھر ہاتھ دھو رہے ہیں. بہت نازک ہے مسئلہ. ایمان، اسلام، محبت، مودت، عداوت، دشمنی کی چابیاں جو ہم نے اپنے ہاتھ رکھی ہیں، جس کی بنیاد پر مسلم معاشرے کو تباہ و برباد کیا جاتا ہے، مسلمانوں کی وحدت کو پارا پارا کیا جاتا ہے، کسی کو کوئی فکر نہیں، ہر آدمی اپنی جگہ پر آتا ہے. اللہ نے بیان فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرو گے تو یہ تمہارا تقویٰ ہے، ورنہ تم متقی اور پرہیزگار نہیں، بے ایمان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک یہودی نے کہا کہ اللہ کے نبی، مسلمان نے مجھے تھپڑ مارا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو طلب کی اور کہا کہ تم نے اس کو تھپڑ مارا ہے؟ کہا کہ ہاں میں نے تھپڑ مارا. کیوں؟ کہا کہ اللہ کے نبی، کائنات کے اندر روح زمین پر آپ سے زیادہ کوئی افضل ترین انسان نہیں، لیکن یہ موسیٰ علیہ السلام کی بڑائی بیان کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس طرح انبیاء علیہ السلام کے درمیان ایک دوسرے کو فضیلت مت دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اپنی فضیلت کے موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت کو بیان کیا، اور اس معاملے میں یہود کے ساتھ اللہ کے نبی نے انصاف کیا. یہودی کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے وہ نبی ہیں کہ جب قیامت کے دن بے ہوشی کے بعد ہوش آئے گا تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کے عرش کے پائے کو پکڑے ہوئے. موسیٰ علیہ السلام ان خوش نصیبوں میں ہوں گے جن پر بے ہوشی طاری نہیں ہوگی، یا تو پھر ان خوش نصیبوں میں ہوں گے جن پر بے ہوشی تو طاری ہو گئی لیکن جلد ہوش آئے. اللہ کے نبی نے مسلمان کی تائید نہیں، بہت اچھا کیا تھا، شاباش، نہیں. اللہ کے نبی نے کہا تم نے جو نبیوں کے درمیان فرق کیا یہ غلطی ہے تمہاری. پھر موسیٰ علیہ السلام کے مقام کو واضح کیا تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ کسی قوم کی دشمنی، یعنی کافروں، مشرکوں، منافقوں کے ساتھ دشمنی تمہاری ہے، لیکن کوئی قضیہ تمہارے پاس آ جائے، کوئی فیصلہ تمہارے پاس آ جائے تو ایسی صورت میں انصاف کا دعوت نہیں چھوڑنا. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. اگر ہم اس آیت کو سمجھ لیتے ہیں تو بات بالکل واضح ہو جائے گی. ہماری عداوت و دشمنی کا حال یہ ہے کہ ہم کتاب و سنت کی بالا دستی کو تسلیم کرنے میں تیار ہیں. انسانی حسد، بغض اور کینہ اتنا دلوں میں بھرا ہوا کہ ہم کتاب و سنت کی تعلیمات کو بھی اپنانے کو تیار نہیں، ماننے کو تیار. پھر انسان کی دشمنی اور دوستی کا معیار کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ حافظ. دیکھیے کتاب کے اندر پہلی دلیل یہ بیان کی گئی فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر کسی مسئلہ میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کو اللہ پر اور رسول اللہ کو پیش کیجیے. یہ ایک اصولی بات ہے جس کو قرآن نے بیان کی. تو صاحب کتاب نے یہاں اس آیت شریفہ کو دلیل بنایا. تمہارے درمیان دشمنی اور عداوت ہو جائے، کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، تو جہاں دین کے اور مسائل کے حل کے لیے تم کتاب و سنت کی بات کرتے ہو، تو اپنے دل کی عداوت اور دشمنی کو مٹانے کے لیے بھی کتاب و سنت کی بالادستی کیوں نہیں قبول کرتے؟ آمین رفع الیدین اور سینے پر ہاتھ باندھنے کے لیے کتاب و سنت کی بات کرتے ہو، لیکن ایک مسلمان سے دشمنی کا وقت جب آیا تو کتاب و سنت کی بات نہیں کرتے، کتاب و سنت کے ذریعہ اختلاف کو حل کرنے کی بات نہیں کرتے. تو گویا کہ جو شخص مسلمانوں کے درمیان عداوت و دشمنی کے بیج ہوتا ہے وہ کتاب اللہ کا مخالف ہے، سنت رسول اللہ کا مخالف ہے. اس لیے کہ اللہ نے بیان فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ، یہ تنازع ہے، اختلاف ہے.
فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ کہ تمہارے درمیان اختلاف آ جائے اس اختلاف کو اللہ پر اور رسول اللہ پر لوٹو. کتاب و سنت کی طرف تم پلٹو اور آپس میں اصلاح کرو. یہ پیغام دیا اللہ رب العالمین. تو صاحب کتاب نے یا اشارہ اس بات کی طرف کیا کہ مسلمان کی آپس میں دشمنی اور عداوت جائز اور درست نہیں ہے. اگر کسی وجہ سے دشمنی کی نوبت آ جائے تو اس دشمنی کو بھی ویسے ہی ختم کر دیا جائے جیسے تمہارے دینی مسائل، عبادات کے مسائل، نماز و روزے کے مسائل ختم ہوتے ہیں. اور اگر ایسا نہیں ہے تو مطلب یہ ہوا کہ تم کتاب و سنت کی بالادستی کو بھی ماننے والے نہیں ہیں. اور کتاب کی ایک دوسری دلیل ہے قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. تو یہاں صاحب کتاب نے اشارہ دیا کہ ابراہیم علیہ السلام تمہارے نمونہ کیوں ہو رہا ہے. اس نمونے کا پتہ اللہ رب العالمین نے سورہ ممتحنہ میں دیا. سورہ ممتحنہ میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھیوں نے کیا کہا. انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ. ہم تم سے اور تمہارے باطل خداؤں سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں. ایمان والے میں اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ مشرکوں اور کافروں سے یہ کہہ سکیں یا کلمہ پڑھنے والے جو مسلمان ہیں ان سے یہ کہہ سکیں کہ تمہارے شرک سے ہم بیزار. اور پھر ان سے یہ بات واضح طور پر کہی جائے وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ. اور یہ عداوت کی دشمنی کی دیوار اس وقت تک قائم رہے گی جب تک تم اللہ پر ایمان نہیں لے آتے. تو پھر کیا ہمیشہ سے اس کے لیے لا تعلق نہیں؟ ہمیشہ دعوت ہے لیکن دل میں دشمنی. ہمیشہ دعوت ہے. اگر دعوت نہیں ہے تو پھر ایمان والا کیسے بنے؟ یہاں تو کسی کو دیکھ کے چہرہ پھیر دیتے کیونکہ ہم دلیل سے پیدل. مشرک کو دیکھ لیں، بدعتی کو دیکھ لیں، کسی غلطی کرنے والے مسلمان کو دیکھ لیں تو اپنی لمترانیاں، اپنی پاک بازیاں لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہیں گے اور دوسرے کی عداوت و دشمنی کو بیان کرتے رہیں گے. تو ان کی دشمنی کیوں بیان کر رہے؟ کیا کبھی دلیل کی روشنی میں بات کرنے کی ضرورت ہوئی؟ کبھی کسی کو سمجھایا کوئی مسئلہ؟ نہیں سمجھایا. تو پھر اس سے دشمنی کا حق کیا پہنچتا ہے؟ مشرک سے دشمنی کا حق پہنچتا ہے تو وہاں بھی یہ بات ہے کہ واضح طور پر یہ کہہ دیا جائے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت. ہم اللہ پر ایمان لانے والے تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے. یہ دشمنی ہمارے اور تمہارے درمیان نبھا نہیں ہو سکتا. اس لیے نہیں ہو سکتا کہ تم مشرک ہو اور ہم مشرک نہیں. دل پہ انسان ہاتھ رکھے تو بڑے مسئلے حل ہو جائیں. ام سلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ابو طلحہ سے کہا تھا کہ تم نے مجھے پیغام نکاح دیا ہے، تمہارا اور میرا نکاح نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والی ہوں اور تم زمین سے ابھرنے والے پودوں کی بات کرتے ہو. مسلم معاشرے میں کوئی ایسی مثال معلوم ہو سکتی ہے؟ مشرکوں اور بے ایمانوں کے ساتھ انسان بڑی خوشدلی کی زندگی گزار رہا ہے. تکلیف اگر ہے تو صرف ایمان والے سے تکلیف. آپ سروے کر کے دیکھیں. آج مسلمان کا دشمن بنا ہو، غیروں کا نہیں. غیر کے ساتھ تو بڑی دل لگیاں ہیں، بڑے گپ شپ ہیں، کھانے پینے چل رہے، کاروبار چل رہے، سب کچھ چل رہا. دشمنی صرف اہل ایمان سے ہے. تو یہ اس بات کو واضح طور پر معلوم ہوتا ہے، یہ بات معلوم ہوتی ہے
کہ ہمارے ایمان میں نقص ہے، ہمارے ایمان میں کمزوری ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے ہمیں اپنے عقائد کی اصلاح اور اپنے عمل کی اصلاح کی توفیق طلب کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے شیطان کے بارے میں بیان فرمایا، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی کو اور کینے کو ڈال دے۔ عمل کس کا ہے اور کر کون رہا ہے؟ شیطان کا کام ہے مسلمانوں کے درمیان دشمنی ڈال دینا، ایک دوسرے کو لڑا دینا، جھگڑا پیدا کر دینا، اور وہ کام ہم کر رہے ہیں۔ تو گویا کہ جہاں غلطی ہے اس غلطی کی اصلاح ہونی چاہیے، چاہے وہ غلطی مجھ سے ہو، آپ سے ہو، کسی اور سے ہو۔ انسان اپنے دین کے لیے اگر مخلص ہو، اللہ رب العالمین کو راضی اور خوش کرنے کا ارادہ اس کے دل میں ہو، انشاءاللہ یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔